مرزا غلام احمد قادیانی کے بہت سارے کفریات ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا کفر عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ کافر اور مرتد ٹھہرتے ہیں۔ اب یہ بات پیچھے رہ جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ وہابی تھا کہ سنی، غیر مقلد تھا یا کہ مقلد۔ جب اس نے عقیدہ ختم نبوت کا ہی انکار کر دیا تو اب چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہے، اپنے آپ کو حنفی کہے، اپنے آپ کو بریلوی کہے، جو مرضی کہتا پھرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مرزا جیلمی کیا کرتا ہے کہ مرزا جیلمی نے مرزا غلام احمد قادیانی کو حنفیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں، تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں، اور کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ حنفیوں کا حنفی بھائی ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی سنی حنفیوں کا حنفی بھائی ہے، جبکہ خود ہمیں الزام دے رہا ہے اور خود مرزائیوں کو قادیانیوں کا اپنا بھائی قرار دیتا ہے۔ کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، کئی اپنے بیانات میں اس نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس چند قادیانی بھائی آئے۔ قادیانی بھائی جب وہ ختم نبوت کے عقیدے کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں، تو ان کو بھائی کہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ قادیانیوں کو وہی بندہ بھائی کہے گا جو پرلے درجے کا بے دین شخص ہوگا، اور یہ کام جو ہے وہ مرزا جیلمی کرتا ہے، اپنے بیانات میں قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دیتا ہے اور الزام ہمیں دیتا ہے کہ یہ سنی حنفیوں کا حنفی بھائی ہے۔ جبکہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے، عقیدے کے اعتبار سے مرزا غلام احمد قادیانی وہ وہابی فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلا وہابی فرقہ اس کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کی تصدیق اور توثیق کرتا ہے۔ اس کے عقائد و نظریات کو ماننے والے ان کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں مرزا جیلمی کو ایک طرف رکھیں اور مرزا غلام قادیانی کو دوسری طرف رکھیں، مرزا جیلمی نے باقاعدہ ایک پورا کلپ ریکارڈ کروایا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مرزا جیلمی نے مجدد مانا ہوا ہے، اور اس مسئلے میں مرزا غلام احمد قادیانی مرزا جیلمی کا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی جو کہ فرقہ وہابیہ کے بانی تھے، ان کو 12ویں صدی کا مجدد مانتا ہے۔ یہ کتاب ہے اصل مصفہ، قادیانی خدا بخش کی کتاب اصل مصفہ، جس کتاب کی مرزا غلام احمد قادیانی نے تصدیق کی ہوئی ہے، اور اس کتاب کو مرزا غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ مکمل طور پہ سنا ہوا ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 165 پر 12ویں صدی کے مجددین کا ذکر کیا، اور 12ویں صدی کے مجددین میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 12ویں صدی کے مجددین میں شمار کیا۔ مرزا غلام قادیانی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 12ویں صدی کا مجدد مانتا ہے، اور مرزا جیلمی بھی مجدد مانتا ہے۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں مرزا جیلمی اور مرزا قادیانی دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، دونوں آپس میں شریک ہیں، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں وہابی تحریک کے سرخیل اسماعیل دہلوی، جن کے بارے میں احسان الہی ظہیر نے بریلویت کتاب کے صفحہ 197 پہ لکھا ہے کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسماعیل دہلوی جو تقویۃ الایمان کتاب کے مصنف ہیں، یہ کتاب تقویۃ الایمان جو کہ المملکۃ العربیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد نبی، یہ مسجد حرام اور مسجد نبی سے جو کتاب تقویۃ الایمان چھاپ کے پرنٹ کر کے شائع کی جاتی ہے، اس کتاب کے مصنف اسماعیل دہلوی، اور یہ کتاب دارالسلام سے یہی تقویۃ الایمان چھپی ہے، اور یہ المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلۃ توعیۃ الحجاج جو حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی کتاب تقویۃ الایمان، یہ وہ نسخہ ہے، اور یہ دارالسلام کا نسخہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف اسماعیل دہلوی کو اسی کتاب اصل مصفہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 165 پر 13ویں صدی کے مجددین میں شمار کیا گیا۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو بھی
قادیانی مجدد مانتے ہیں، اسماعیل دہلوی کو بھی مجدد مانتے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے قادیانی وہ وہابیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ جو اسماعیل دہلوی اور ابن عبدالوہاب نجدی قادیانی ان کو پورا مجدد تک تسلیم کرتے ہیں، مجدد مانتے ہیں۔ اور ابن عبدالوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں مرزا جیلمی اور مرزا قادیانی دونوں آپس میں بائی ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیل دہلوی کو سیرت المہدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 573 پر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے 573 پر لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسماعیل دہلوی کو شہید کو اہل اللہ اور بزرگ سمجھتے تھے، یعنی اسماعیل دہلوی جو کہ فرقہ وہابیہ کے اور وہابی تحریک کے سرخیل ہندوستان میں، ان کو مرزا غلام احمد قادیانی بزرگ اور ولی اللہ مانتا تھا۔ تو اب اس اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے مرزا کا وہابی ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، خود مرزا اس بات کو مانا ہے، مرزا نے کہا ہے کہ جو قادیانی ہے نا، قادیانی وہ توحید میں اتنے پکے اور سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار میں نہیں جاتے ہیں، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی اور یہ جو ہے نا شیعہ یہ تو مشرک ہیں۔ کہتا ہے یہ اتنی ان کی توحید پکی ہے کہ وہ تو بریلویوں کو اور شیعوں کو تو مشرک مانتے ہیں، ہاں باقی ایک اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ تھوڑے سے ٹھیک ہے۔ تو اب توحید کے کانسیپٹ میں مجھے بتائیں کہ قادیانی کس کے بھائی ہیں، اہل سنت کے یا مرزا جیلمی کے؟ مرزا جیلمی کے۔ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں بھی قادیانی مرزا جیلمی کے بھائی ہیں، اور توحید کے کانسیپٹ میں بھی قادیانی مرزا جیلمی کے بھائی ہیں۔ اور باقی رہ گئی تعلقات کے حوالے سے، تو خود قادیانیوں کی اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، قادیانیوں کی کتابوں میں بالکل ان میں سے جو سرفہرست یہ کتاب ہے سیرت المہدی۔ اس کتاب سیرت المہدی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 51 پر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد نے واضح طور پر یہ بیان لکھا کہ مرزا قادیانی کے وہابی اہل حدیث علماء سے اتنے اچھے تعلقات اور اتنے اچھے روابط تھے کہ مرزا قادیانی کے جب رشتے کی بات چلی تو اس وقت اہل حدیث لڑکیوں کی پوری فہرست ہوتی تھی مولوی محمد حسین بٹالوی جو کہ مجلہ اشاعت السنہ کے ایڈیٹر تھے ان کے پاس، اور انہوں نے اہل حدیث لڑکی کا رشتہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لے کے دیا۔ اور کس سے لے کے دیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے سسر کا نام تھا میر ناصر۔ میر ناصر بھی اہل حدیث ہے، میں وہ پیرا پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتا کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی دلی میں ہوگی، چنانچہ آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا، تو چونکہ اس وقت اس کے پاس تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی اور میر صاحب بھی اہل حدیث ہے اور اس سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے، اس لیے اس نے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا۔ آپ نے میر صاحب کو لکھا۔ شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بوجہ تفاوت عمر ناپسند کیا، مگر آخر رضامند ہو گئے، اور پھر حضرت صاحب مجھے بیانے دلی گئے۔ آپ کے ساتھ شیخ حامد علی اور لالا ملاوہ بھی تھے۔ نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھایا۔ یہ 27 محرم 1302 ہجری بروز پیر کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 18 سال کی تھی۔ حضرت صاحب نے نکاح کے بعد مولوی نذیر حسین کو 5 روپے اور 1 مصلہ نظر دیا تھا۔ مولوی نذیر حسین دہلوی بھی وہابیوں کے بہت بڑے عالم جن کا فتاوی نظیریہ 3 جلدوں میں چھپا۔ اسی طرح مولوی محمد حسین بٹالوی بھی یہ اہل حدیث وہابیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جن کا تعارف کرواتے ہوئے عبدالمجید خادم سودروی نے اپنی کتاب سیرت ثنائی کے صفحہ نمبر 452 پہ لکھا ہے کہ آپ کا وطن بٹالہ تھا، مولوی محمد حسین بٹالوی کا، مگر قیام زیادہ تر لاہور ہی میں رہا۔ پہلے باٹی گیٹ کی مسجد میں اقامت اختیار فرمائی، پھر چینیاں والی مسجد میں آ گئے۔ لاہور میں 8 تراویح کی ترویج آپ ہی سے ہوئی۔ اشاعت و سنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی۔ لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔
یہ ہے محمد حسین بٹالوی، جن کے پاس اہل حدیث لڑکیوں کی رشتوں کی فہرست ہوتی تھی، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو رشتہ لے کے دیا اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میر ناصر کی بیٹی کا نکاح کروایا۔ تعلقات کے اعتبار سے مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی وہابی اور اہل حدیث علماء کے ساتھ تھا، اور پھر اس کے دائیں بائیں جتنے لوگ جمع ہوئے اور جتنے لوگوں نے اس کی فکر کو قبول کیا، ان میں سے سر فہرست مولوی عبد الکریم سیالکوٹی، جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دعویٰ نبوت پر ابھارا اور اکسایا، وہ بھی سیالکوٹ میں اہل حدیث کے عالم تھے۔ اسی طریقے سے مولوی برہان الدین جیلمی، جیلم سے وہابیوں کے اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، وہ باقاعدہ سے اپنے ساتھیوں سمیت مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس جا کے گئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی فکر کو تسلیم کر لیا۔ اور دیگر جو علماء غیر مقلدین اور وہابیوں کے، ان کے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ اچھے مراسم و تعلقات تھے، اور خود وہابی علماء نے اپنی کتابوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب کے حوالے سے لکھا ہے۔ یہ کتاب تحریک آزادی فکر، جمعیت اہل حدیث کے سابقہ امیر اسماعیل سلفی اپنی کتاب کے صفحہ 188 پہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو بریلوی حنفی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ حنفی بھی نہ تھے۔ اہل حدیث تو کیا ہوتے؟ البتہ غیر مقلد ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتے ہیں؟ غیر مقلد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہ فقہ حنفی کے پابند تھے، نہ وہ صحابہ اور تابعین ائمہ سلف کی روش پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ تنقید حدیث کے متعلق وہ ائمہ حدیث کی بجائے اپنی ذات کو معیار سمجھتے ہیں، اس لیے ترک تقلید کے باوجود اہل حدیث نہیں ہیں۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو اہل حدیث بھی نہیں مانا، اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ترک تقلید کرتا تھا، یعنی وہ تقلید نہیں کرتا تھا، غیر مقلد تھا۔ تو جو بندہ خود غیر مقلد ہے اور خود جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کو ترک کرتا ہے، تو اس کو حنفی کہنا کس جو نا وہ درجے کا انصاف ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے اس کی کتابوں میں موجود ہے، یہ کتاب ہے مکتوبات احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کے مکتوبات جو اس نے لکھے ہیں، اس میں صفحہ نمبر 56 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود مرزا نور الدین بیروی، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ اس کے مرنے کے بعد بنا، اس کو خط لکھا ہے صفحہ 56 پر کہ میری نسبت وہ خوب جانتے تھے، یعنی منشی احمد جان وہ میری نسبت خوب جانتے تھے کہ یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں ہے۔ یعنی مرزا قادیانی خود کہتا کہ میرے بارے میں منشی احمد جان جانتا ہے کہ میں حنفی تقلید پر قائم نہیں، اور نہ اسے پسند کرتے ہیں۔ نہ تو میں حنفی تقلید پر قائم ہوں اور نہ ہی اسے پسند کرتا ہوں۔ جو تقلید کو پسند نہ کرتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مقلد۔ تو مرزا قادیانی غیر مقلد تھا، اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور صفحہ 55 پر خود مرزا نے نور الدین بیروی کو اصلاح دیتے ہوئے کہا، چونکہ نور الدین بیروی کے لیے اس نے رشتے کا انتظام کیا تھا، تو جس شخص نے رشتے کی ہاں کی، اس نے کہا کہ میں تو اپنی بچی کا رشتہ کروں گا حنفی کے ساتھ، غیر مقلد کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس لیے حنفیت کی قید بھی لگا دی، یوں تو حنیف مسلمہ میں سب مسلمان داخل ہیں، یعنی حنیف مسلمہ جو قرآن مجید کی آیت میں ہے، اس اعتبار سے سارے چونکہ مسلمان حنفی ہیں، تو اس اعتبار سے حنفی اگر کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے جا کے اس نے لکھا کہ میں تقلید کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور یہ ایک حوالہ اس سلسلے میں پیش کروں گا، یہ ہے اشاعت السنہ۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو اپنے زندگی میں رسالہ شائع کیا، اور اس کی مختلف کئی جلدیں، تقریباً 24 جلدوں کے قریب میرے پاس موجود ہے۔ اس کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 148 پر مولوی محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ قادیانی کو اہل حدیث سمجھنے والوں سوچو کہ وہ اس سوال کے ساتھ اہل حدیث کہلا سکتا ہے۔ یعنی اس وقت لوگ خود غیر مقلدین اور اہل حدیث علماء مرزا قادیانی کو اہل حدیث سمجھتے تھے، لیکن مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کا انکار کیا، اور صفحہ نمبر 246 پہ جا کے لکھا کہ قادیانی اہل حدیث کیا ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں،
قادیانی اہل حدیث تو کیا ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں، بلکہ وہ در پردہ زندیق چھپا مرتد ہے۔ وہ اہل حدیث بن کر سادہ لو اہل حدیث کو زندیق بنانا چاہتا ہے۔ کیا بن کر؟ اہل حدیث بن کر سادہ لو اہل حدیث کو زندیق بنانا چاہتا ہے۔ تو اتنی بات تو خود اشاعت و سنہ کے ایڈیٹر محمد حسین بٹالوی بھی مان گئے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو شو اہل حدیث کرتا تھا، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد شو نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا اگر اپنے آپ کو مقلد کہے تو نبوت کا دعویٰ کر کے کسی مقتدی کا اجتہادی مسائل میں تقلید کر کے پیروکار بننے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو نبوت کے دعوے کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ اسی اشاعت و سنہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 297 پر محمد حسین بٹالوی نے لکھا کہ یہ سب منافقانہ چال اور اہل حدیث کو پھنسانے کی ایک جال نہیں تو اور کیا ہے۔ قادیانی کو اہل حدیث اور قائل حدیث جاننے والوں اب بھی اس کے منکر صحت صحیح ہیں، ان میں کوئی شک کرو گے؟ یعنی اس وقت خود غیر مقلدین یہ جانتے مانتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اہل حدیث ہے، لیکن مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کا انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا۔ یہ اشاعت و سنہ کی جلد نمبر 20 ہے اور جلد نمبر 20 کے صفحہ 156 پر خود لکھتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ لکھتا ہے قادیان کے پروفٹ نے گو ڈائریکٹ بلا واسطہ اور بصراحت یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اہل حدیث ہوں، مگر ان کے ڈائریکٹ بواسطہ مشاہیر جماعت خود اور پریکٹیکلی عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اہل حدیث تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اہل حدیث تھا۔ اور یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا شاگرد اور اس کا مرید ڈاکٹر بشارت احمد۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات زندگی پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، مجدد اعظم۔ مجدد اعظم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 917 پہ لکھتا ہے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان نقل کیا کہ یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب ہے، یعنی عبداللہ چکڑالوی کی بنسبت ہماری جماعت قادیانی یہ اہل حدیث کے زیادہ قریب ہے، اور عبداللہ چکڑالوی کے بیہودہ خیالات سے ہمیں کچھ بھی مناسبت نہیں۔ یہ سارے حوالہ جات بالکل واضح طور پر یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حنفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ضرور شو کرتا تھا، اور تقلید تو بالکل اس کا کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس حوالے سے ایک میں حوالہ پیش کروں گا، وہ اس لیے کہ جو محمد حسین بٹالوی ہے نا، وہابی عالم، یہ اپنے آپ کو حنفی اہل حدیث کہتا تھا۔ یہ ہے فتاوی اہل حدیث، فتاوی اہل حدیث کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 108 پہ مولوی عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم جس معنی سے حنفی اہل حدیث کہلائے، اس معنی سے تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کچھ نہیں رہتی، کیونکہ اہل حدیث کے ساتھ حنفیت کے اضافہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے نہ ملے اس میں اپنی رائے سے کسی امام کا قول لے لینا بہتر ہے، اور ہندوستان میں چونکہ حنفی مذہب زیادہ مروج ہے اس لیے انہی کی موافقت ان کو انسب معلوم ہوئی۔ تو خود اشاعت و سنہ کے ایڈیٹر مولوی محمد حسین بٹالوی بھی اپنے آپ کو حنفی اہل حدیث کہتے تھے۔ تو یہ سارے دلائل واضح کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نا وہ عقیدے میں بالکل وہابی تھا اور فقہی مسائل میں وہ غیر مقلد تھا۔ رفع دین ہو یا فاتح خلف الامام، ان تمام مسائل میں وہ اپنا نقطہ نظر اور موقف جو ہے وہ اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق رکھتا تھا، امام ابو حنیفہ کی تقلید میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سیرت المہدی کہ پہلی جلد کے صفحہ نمبر 147 پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے مرزا کے بیٹے نے کہ ہم احمدیوں میں حضرت صاحب کے زمانہ میں بھی اور آپ کے بعد بھی یہ طریق عمل رہا ہے کہ ان باتوں میں کوئی ایک دوسرے پر گرفت نہیں کرتا، بعض آمین بالجہر کہتے ہیں بعض نہیں کہتے، یعنی اونچی آمین، بعض رفع یدین کرتے ہیں اکثر نہیں کرتے،
بعض بسم اللہ بالجہر پڑھتے ہیں، اکثر نہیں پڑھتے۔ اور حضرت صاحب فرماتے تھے، یعنی مرزا قادیانی، کہ دراصل یہ تمام طریق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیان کے مطابق رفع یدین کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے، اونچی آمین کہتے بھی، نہیں بھی کہتے، اور باقی رہ گئی فاتحہ خلف الامام۔ تو فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے مسئلے پر مرزا غلام احمد قادیانی باقاعدہ سے اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ اس کی ترغیب دیتا تھا کہ تم نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 564 پہ موجود ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام والی بات تو حضرت صاحب سے متواتر ثابت ہے، یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی بات جو ہے وہ مرزا قادیانی سے متواتراً ثابت ہے کہ وہ اس کی ترغیب دیتا تھا۔ اب یہاں مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ وہ باقی رفع یدین نہیں کرتا تھا، فاتحہ خلف الامام پڑھتا تھا، صرف اس میں حنفیوں سے اس کا تفرد تھا۔ بھئی حنفیوں کے ساتھ تفرد کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ حنفی تھا ہی نہیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اسی طرح وہ رفع یدین کے مسئلے میں بھی اپنا جو نظریہ ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اچھا، اس سلسلے میں مرزا جیلمی نے ایک حوالہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اجتہاد ہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے موافق اور مطابق ہوگا، اور اس کو بات کو بتنگڑ بنا لیا مرزا نے۔ کہتا نہیں جی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب آئیں گے، کتاب یعنی قرآن پاک کے مطابق تو عمل کریں گے، سنت کے مطابق عمل کیسے کریں گے؟ وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کون سی کتاب پڑھیں گے؟ اگر کتاب پڑھیں گے، حدیثیں کس کتاب سے لیں گے؟ موطا امام مالک سے لیں گے کہ صحیح بخاری سے یا صحیح مسلم سے، جامع ترمذی سے یا ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد سے؟ کن کتابوں سے لیں گے؟ اگر ان کتابوں سے حدیثیں لیں گے تو ان حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہنے میں وہ کن کے اصولوں کو لیں گے؟ امام بخاری کے اصولوں کو یا امام مسلم کے اصولوں کو؟ وہ ان اصولوں میں کس کے پابند ہوں گے؟ تعدیل و جرح میں حافظ ذہبی کی بات کو تسلیم کریں گے یا ابن حجر اسقلانی کی بات کو؟ حدیث کے صحیح اور ضعیف کرنے میں وہ ناصر الدین البانی کی بات کو لیں گے یا زبیر الزئی کی بات کو لیں گے یا مرزا جیلمی کی بات کو تسلیم کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کا جو اجتہاد ہے وہ کسی نہ کسی امام اور کسی نہ کسی فقیہ کے مطابق ہوگا۔ تو جب کسی فقیہ اور کسی امام کے اجتہاد کے مطابق ہوگا تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا ہمارے صوفیہ یا علماء نے یہ بات کی ہے جس طرح مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اجتہاد کے موافق یا مطابق ہوگا، تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام بخاری کے اجتہاد کے مطابق ہوگا تو اس میں کوئی حرج والی بات ہے؟ جب یہاں حرج والی بات نہیں ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے اگر کوئی کہہ دیا صوفیہ نے کہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے مطابق ہوگا تو اس میں کون سی توہین والی بات ہے؟ تو اب یہ ہے اس طریقے سے کارروائی کر کے مرزا جیلمی جو ہے وہ احناف اور اہل سنت کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتا رہتا ہے۔